محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو مسلمان بنا کر دنیا میں بھیجا اور کئی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی۔ سب سے پہلی ذمہ داری مسلمان کی یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو مانے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ ہزاروں اچھائیاں کرتا ہے، دوسری ذمہ داریاں نبھاتا ہے، اس مسلمان کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مسلمان پر ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کو مانے، اور پھر آگے مسلمان کی دوسری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے بتائی، وہ یہ کہ وہ محمد الرسول اللہ کو مانے۔ یہودی اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتے، عیسائی اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہم میں بھی کوئی آدمی ایسا ہو جو اللہ کو مانتا ہے لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ کو بھی ماننا ضروری، رسول اللہ کو بھی ماننا ضروری، اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری۔ دو میں سے اگر کسی کو نہیں مانتا تو پھر وہ مسلمان نہیں۔ اس ذمہ داری کے علاوہ اور کئی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر عطا فرمائی، لیکن پہلے اس ذمہ داری پر بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر جو ذمہ داری عطا فرمائی اللہ کو ماننے کی، اللہ تبارک و تعالی کے صفات کے ساتھ ماننے کی۔ میرا نام سید مختار احمد ہے، آدمی مجھے تو مانتا ہے لیکن میرے علم کو نہیں مانتا، میری عالمیت کو نہیں مانتا، میری ڈاکٹریت کو نہیں مانتا۔ کوئی آدمی ڈاکٹر ہے، وہ پرسن ہے لیکن اس کا صفاتی نام ڈاکٹر ہے۔ کوئی عالم ہے، اس کا نام ایک نام اس کا خاص نام ہے، ایک ذاتی نام ہے۔ اس آدمی کو کے ذاتی نام سے جب بلایا جاتا ہے تو وہ آدمی متوجہ ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک صفاتی نام بھی ہوتا ہے۔ وہ صفاتی نام ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر ہے، پروفیسر ہے، اور سوشل ورکر ہے، اور بھی کئی نام ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج چاہتے ہیں کہ حج کر لیا اور فوراً کہا جاتا ہے کہ صاحب مجھے حاجی صاحب پکارو۔ نام سے پکارے تو بعض لوگوں کو دیکھا گیا پریشان ہو جاتے، بیزار کر لیتے ہیں، حضرت میں بھی حاجی صاحب ہوں۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کون سا نام بلایا جائے، صفاتی نام سے ہم لوگوں کو یاد کیا جائے۔ بہرحال عزت طلبی بری بات نہیں ہے، کوئی آدمی عزت طلب کرتا ہے تو بری بات نہیں ہے، اسلام میں عزت طلب کیا جا سکتا ہے لیکن تکبر نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں عزت نہ ملے، ذرا توجہ ادھر طرف توجہ چھوڑ دو، عزت طلبی بری بات نہیں ہے۔ تمہیں منجھے عزت سے پکارنا، منجھے مولانا چ پکارنا بری بات نہیں ہے، پکار لو، 100 گرام انہیں بڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہیں، مثال کے طور پر جلیل ہے ڈاکٹر کا نام، جی جلیل کیسا دکھتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بولے تو 100 گرام انہیں بڑھتا، اس کے خون میں
خوشی کے جراثیم ٹھاٹے مارتی ہیں، پھر 100 گرام انہیں کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جان دے۔ ہماری طرف سے کسی کے جسم میں 100 گرام کی بڑھوتری ہوتی ہے تو بار بار اس کے جسم میں بڑھوتری کریں گے ہمیں۔ تو عزت طلبی بری بات نہیں، عزت منگیا تو دے ڈالنا۔ تکبر بری بات ہے، منجج بڑا ماننا، گھمنڈ ہے، میچ بڑا، منجج میچ، پورے علاقے میں میچ، دعوت و تبلیغ میں بھی میچ، وہ کیا وہ سوشل ورکنگ میں بھی میچ، مسجد کا ذمہ دار بھی میچ، امامان کو طے کرنا تو بھی میچ، امامان کو نکالنا تو بھی میچ، مکاتب کا ذمہ دار بھی میچ، مدرسہ بھی منجے پوچھ کو چلنا، سوشل ورکنگ کا کام کرنے والے لوگ منجے پوچھ کو چلنا، تمہارے گھر میں بیٹی کا نکاح ہوتا ہے منجے پوچھنا، اسے نہیں پوچھے تو مدرسہ چلنے نہیں دیتا، مکتب چلنے نہیں دیتا، اسے ناہنجار کہتے ہیں، پاگل، دیوانہ، کم عقل، دراندیش نہ ہونا۔ ایسا آدمی ہوتا ہے جس آدمی کے اندر جو صلاحیت ہوتی ہے اس آدمی سے وہ کام لیا جائے۔ ٹھیک ہے، بات آ گئی آیت الکرسی کی فضیلت ہے، لیکن درمیان میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال رہا ہے، تو آپ لوگوں کو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اللہ جو ڈال رہا ہے پہلے اسے بتا دیا جائے، بعد میں اپنے عنوان پر آؤں۔ جو آدمی جو کام کر سکتا ہے، مثال کے طور پر ہمارے مسلمانوں کو، مسلمان کمیونٹی کو 2 لوگوں سے بڑا نقصان پہنچا۔ کتنے لوگوں سے؟ 2 لوگوں سے۔ ایک بہت زیادہ دیندار لوگوں سے۔ کس سے؟ فل اوپر سے نیچے لے کو کپڑے پہن کو ہی ماشاءاللہ، جھبا ہے، ٹوپی ہے، ازار ہے، داڑھی ہے، 40 دن لگ رہی، چھلے لگ رہی، 4 مہینے لگ رہی، اور کیا وہ فاتحہ ہے، درود ہے، کیا کی ہے، کدھر کی ہے، دیندار ہیں ماشاءاللہ، نمازی ہیں۔ ان سے بھی بڑا نقصان پہنچا ہے ہمارے مسلمان کمیونٹی کو۔ کیسے؟ بعض لوگ جو ایک میدان میں، ایک شعبے میں بہت زیادہ گھس کر کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میدان، اس کے علاوہ دوسرا کون سا بھی میدان نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعتراض نہیں کرنا، ذہن میں اچھی طرح بیٹھو، پوری توجہ کے ساتھ سنو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ ایک آدمی ایسا ایک میدان میں کام کر رہا ہے۔ اب ہمارے اسلام میں کام کرنے کے لیے کئی شعبہ جاتے ہیں، الگ الگ شعبے۔ مدرسہ ایک شعبہ ہے، دعوت و تبلیغ ایک شعبہ ہے، خانخواہی نظام ایک شعبہ ہے، ذکر و اذکار کا نظام ایک شعبہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے غریبوں کی امداد کرنا ایک شعبہ ہے، معاشرت پر لے کر چلنا ایک شعبہ ہے۔ ہر ایک شعبہ اپنی جگہ میں ضروری ہے۔ ایک بلڈنگ ہے، ہماری اس مسجد کو سامنے رکھ لیا جائے، ہماری مسجد میں گارے کا کام کرنے والا الگ آدمی ہے اور اینٹوں کو لا کر دینے والا الگ آدمی ہے، بلڈنگ بن کر تیار ہو گئی۔ اب گارے کے کام والے نے یہ کہا، نہیں صاحب میں نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی، پلمبنگ کا کام بھی میں کروں گا، تو پھر روزانہ بیت الخلا کا پانی نکالنے کے واسطے بلا کو کسے تبھی کام کرانا پڑتا، کئی کو انہیں کہ گارے کا کام والا جا کو پلمبنگ کا کام کریا ہے۔ پلمبنگ کا کام کرنے والا نہیں، میں پوری مسجد میں پلمبنگ کا کام کرتا ہوں، الیکٹریشن بھی میں کروں گا، ہو سکتا ہے۔ اب یہ پوری مسجد میری طرف سے کھڑی ہے، پینٹنگ بھی میں کروں گا، الیکٹرک کا کام بھی میں کروں گا، سب کا الگ الگ کام ہے، الیکٹریشن کا کام الگ ہے، پلمبر کا کام الگ ہے، پینٹر کا کام الگ ہے، اور اسے جو آرکیٹیکچر جس نے اسے خوبصورتی بخشی اس کا کام الگ ہے۔ میں نے اسے خوبصورت بنایا، انٹام بھی میں رکھتا ہوں، پلمبنگ کا کام بھی میں کرتا ہوں، وہ الیکٹریشن کا کام بھی میں کرتا ہوں، وہ مسجد نہیں رہتی، وہ گھر نہیں رہتا، وہ بلڈنگ نہیں رہتی، پورا برباد ہو جاتا، پیسہ بھی غارت،
اس بلڈنگ کا کام بھی غارت، بلڈنگ بھی دیکھنے میں بڑی بدصورت نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی دعوت و تبلیغ میں لگا ہوا ہو، وہ دعوت کے کام میں لگے، دوسرے کام میں دخل اندازی نہ کرے۔ اللہ نے اسے دعوت میں سینہ کھولا تو اسے ضروری نہیں ہے کہ مکتب کے میدان میں بھی اس کا سینہ کھولے۔ برابر برابر ہے، میرا گردن تبھی ہلاؤ، منجھے ڈر لگ رہا، برابر کی نہیں کی ناگر کو۔ کوئی آدمی مکتب کے میدان میں، مدرسے کے میدان میں کام کرتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ منجھے سب کچھ آ گیا ہے، دوسرے سب بھی بیکاری نو لوگاں، یہ دعوت کا کام کرنے والے بیکار ہیں، یہ خانخواہی نظام چلانے والے بیکار ہیں۔ اگر ایسا کوئی آدمی سمجھے تو پھر یہ بلڈنگ کا حال ایک آدمی کریا تو کیا ہوتا کہ دین کا حال بھی وہ چھوتا۔ سمجھ میں ہی نہیں بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دو لوگوں کی وجہ سے ہمارے مذہب کو، ہمارے ملت کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ایک وہ جو دیندار نظر آنے والے ایک شعبے میں لگے ہوئے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر شعبے میں میں ماہر بن جاؤں، ہر شعبے میں میں کام کرنے والا ہو جاؤں، ہر جگہ میرا نام ہو، ہر وقت ہر مشورہ مجھ سے ہو۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے بھی ملت کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ برابر۔ اور دوسرے لوگ کون؟ جن سے ملت کو بڑا نقصان پہنچا ہے، جن کے اندر بالکل دینداری نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں یہ بھی بتا دوں کہ کوئی آدمی دیندار ہے، سمجھدار نہیں ہے، دور اندیش نہیں ہے، اس سے بھی کام نہیں ہوتا۔ دیندار بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، دور اندیش بھی ہو، اور حکمت اور مصلحت بھی اس کے اندر ہو، وہ جانتا ہو کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو آگے نقصان ہوگا یا فوراً نقصان ہوگا۔ بعض کام ایسے جسے ہمیں کرنے سے فوراً تو فائدہ ہوگا لیکن آگے چل کر نقصان ہوگا، ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ بعض کام ایسے جو آج تو میرے لیے نقصان ہے لیکن میں چلتا رہوں گا تو آگے چل کر فائدہ ہوگا، اسی میں ہمارے کاموں کی بقا ہے۔ وقتی طور پر پریشان ہونا ہو جائیں گے لیکن آگے چل کر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کام بنے گا تو پھر وہ کام دور تک چلے گا، دیر تک چلے گا۔ فی الوقت کے اب کے فائدے کے لیے کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اب تو فائدہ حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ مدرسے کا ٹرسٹ بنا رہے ہیں، فلاں اور فلاں صاحب کو لے لیے تو بڑا فائدہ ہوتا۔ میں بولے آج کا فائدہ ہوتا، صبح کا نقصان ہے۔ مجھے معلوم ہے ان کا مزاج کیا ہے، سمجھ میں ہی بات ہے۔ آج مجھے اتنی تکلیف ہے ان لوگوں سے کہ مدرسے میں طلبہ آتے ہیں تو روکتے ہیں، جو طلبہ ہمارے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو تشکیل کر کو دوسری جگہ بھیجتے ہیں۔ بہرحال نقصان تو میرا نہیں ہے لیکن دلی تکلیف ہے۔ اگر ان لوگوں کو مدرسے کے ٹرسٹ میں لے لیتا تو وہ کیا کرتے، میرے ساتھ جڑتے، لیکن آگے چل کر روڑے ڈالتے۔ مجھے معلوم ہے ان کا مزاج، لیکن ایک میری تدبیر ہے کہ آج میں تکلیف کو برداشت کر لوں، ان کو نہیں لوں گا میں۔ تکلیف آج مجھے ہوگی لیکن میں محنت کرتا رہوں گا، چلتا رہوں گا اور چلتا رہوں گا۔ ایک وقت آئے گا وہ لوگ کیا کریں گے، خود آ کر انہیں مجبوراً جڑنا پڑے گا۔ تو یہ ہے تدبیر۔ تو صرف دیندار آدمی سے کام نہیں بنتا، دیندار بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، دور اندیش بھی ہو، سیاست دان بھی ہو، اگر ایسا آدمی ہو تو پھر وہ کام کرے گا۔ تو ایک تو ایسے لوگوں سے کیا ہوا، نقصان پہنچا ہم لوگوں کو۔ ایک وہ لوگ جو بالکل دیندار نہیں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا سمجھدار، چہرے پہ داڑھی نہیں، زندگی میں نمازیں نہیں، آفیسیں بنا کر کھول چکے، بیٹھ چکے، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے ملت کو بیچتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ آئیں ہمارے درمیان میں، فلاں صاحب، دادا صاحب، دو پیخنے ماترے ماریا تو پوترا ہو جاتا انہیں۔
کہاں کی ایک جگہ آفس بنا لیا, بیٹھ گا, اتنا موٹا پیٹ چھوڑ لے کو 4 چھوکرا دان کو رکھ لیا. اب انہیں دادا بن گا پورے محلے کا. اپنے مفادات کے لیے پورے محلے کے مسلمانوں کو, پورے محلے کے لوگوں کو مجبور کرتا ہے اسے چوٹ دینا. جی مثال بول رہا ہوں سو میں, یہاں رہا تو منجھے معلوم نہیں کون ہے, سنے شیطان. یہاں رہا تو میں اسے بول رہا ہوں کر کو, میں تو محلہ جانتا نہیں. منجھے کل ایک صاحب فون کرے کہ مولانا کیا کیے, کیسا مسئلہ ہے, کیا کروں. میں بولیا ہماری یہ جمعہ بھی بولو تمہیں ووٹ کے بارے میں, الیکشن کے بارے میں. میں بولیا گئے جمعہ ذمہ داری اتار لیا رہے بابا, میں یہ جمعہ بھی بولو کر کو بولے میری ایک مسجد میں بول کو کیا بھی فائدہ ہے. میں بولیا دبا کو بولیا چنیاں کردہ لے, کیا بھی حضرت بولے سے یہ تج فائدہ ہے سو, کیا حضرت بولے سو. میری مسجد کے حد تک اگر یہ MLA ہے تو میری مسجد میں دبا کو بولتا ہوں, اور میرے سے بہتر کینڈیڈیٹ کون ہو سکتا ہے. میری مسجد کو یہ MLA کر کو بولے میرے سے بہتر کون تب کینڈیڈیٹ ہے. میں کینڈیڈیٹ, میں MLA, پھر تو بولوں کئی کو. پورے علاقے کے لوگوں کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے تو ہم لوگ کیا کریں. آج بکاؤ مالا بہت ہی ہمارے علاقے میں. ایک پارٹی والا دوسرا پارٹی والا سب انہوں بکاؤ مالینوں, ان کے پیچھے نکو بھاگو. اور ان کے پیچھے پشت پناہ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو چوٹ ڈالنا. منجھے سننے میں آیا, میں تو وہ کیا بولتی گھس کو تو دیکھا نہیں میں. اور ہمارا یہ جو بنشنکری کا علاقہ ہے بہت لمبا چوڑا بڑا حلقہ ہمارا, برابر اچھے, ارے کھیڑ میں رہتا ہوں بولو منجھے, برابر بہت بڑا ایریا ہمارا یہ بنشنکری کا. کون کان کا دادا بن کو بیٹھا ہے کہ منجھے معلوم نہیں. ہمیں سب کیا پوترے ہے. ارے وہ جو آدمی 4 نوجوانوں کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اس کی بات نہ مانو. اگر وہ سمجھدار ہے, دیندار ہے, اللہ والا ہے, خدا ترس اس کے, اللہ کا ڈر اس کے اندر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے اندر ہے, اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ قوم کے لیے فیصلہ کرتا ہے, وہ جو سمجھتا ہے وہ قوم کے لیے دراندیشی سمجھتا ہے, تو پھر اس کے پیچھے جاؤ. ایسے آدمی کے پیچھے نہ جانا جو آدمی اپنے مفادات کے لیے ملت کا استعمال کرتا. کمیٹیاں میں بھی ویسے بیٹھین سو, تنظیمہ میں بھی ویسے بیٹھین سو, اس کے علاوہ اداریاں پو راج بھی ویسے لوگوں کا ہے سو. مساجد کی کمیٹی یا مدارس کی کمیٹی یا تنظیمیں جو کچھ چل رہی ہیں ان تنظیموں میں حضرات علماء ہیں. میں علماء کی بات نہیں کرتا, سمجھدار لوگاں, کم از کم دیندار اور سمجھدار لوگاں, 5 وقت کا نمازی ہو, کوئی مسجد کا صدر ہو, خواہش ہوتی ہے کہ مسجد کے صدر کے پیچھے 1 وقت کی نماز پڑھی جائے. ہیں ایسے؟ اگر نہیں ہیں تو ایسا بننے کی کوشش کرنا. سمجھ میں آئی بات. امام صاحب کے آنے میں تاخیر ہو جائے, مسجد کا متلی, مسجد کا ذمہ دار, مسجد کا سیکریٹری, مسجد کا صدر یہ قابل ہو کہ امام کی غیر موجودگی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. ایسے ذمہ داران کو بھی دیکھا, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ایسے ذمہ داران کو بھی دیکھا. میں خواہش ہوتی تھی ایک بار صدر صاحب کھڑ کو نماز پڑھائے تو ایک بار پیچھے نماز پڑھوں گا نا. ٹمکر میں ایک صدر صاحب کو میں دیکھا, ہیں ایسے چھپے رستم ہو سکتے ہیں, آپ ہماری مسجد کے صدر بھی ہوں, لیکن ان کو بہت قریب سے دیکھا میں. بھنگی نہیں آیا, کام کرنے والا بیت الخلے دھونے والا نہیں آیا, سیدھا جا کو بیت الخلے دھوتے تھے. لائٹ ڈالنے والا نہیں آیا, سیدھا اوپر چڑھ کو لائٹاں بدلاتے تھے. امام صاحب نہیں آئی تو سیدھا جا کو نماز پڑھاتے تھے. صدر صاحب ایسے ہیں دنیا کے اندر, نہیں ہیں بھی نہیں بول رہا ہوں میں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملت کا فائدہ ہو, امت کا فائدہ ہو. جب وہ سوچے تو امت کی بیٹیوں کے بارے میں سوچے, وہ چلے تو امت کے لیے چلے, وہ
کہیں نقصان محسوس کرے تو اپنی ذات کا نقصان ہو جائے تو ہو جائے، لیکن امت کا نقصان نہ ہو۔ تو ایسے دو افراد کی وجہ سے ملت اسلامیہ کا، مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ سمجھداری نہیں، دادا بن کو بیٹھ گئے، سمجھداری نہیں ہے، فیصلے کر رہی ہیں دادایاں۔ کارے پڑھ کو آیا تو شیطان فیصلے کر رہا نا، طلاق کے مسئلے معلوم، خلے کے مسئلے معلوم ہم لوگوں کو، بھائی کو بچان کے زندگیاں برباد کر رہے ہیں آج لوگ، آفیساں بنا کو ہزاروں اور لاکھوں روپے انٹے جاتے ہیں۔ لڑکی کی طرف سے، لڑکی کی طرف فیصلہ ہونا تو لڑکی والے 1 لاکھ روپے پہلے سے دے کو چھوڑنا، لڑکے کی طرف فیصلہ ہونا تو 1 لاکھ روپے پہلے لڑکے۔ ارے معلوم کیا ہم لوگوں کو، اگر فیصلہ کرنا نہیں آیا تو آخری مومنٹ فیصلہ آپ کرنا نہیں آ رہا ہے، سیدھا روبداری پہ اترنا، پکڑ کو چھوکرے کی غلطی رہی تو چھوکرے کچھ مارنا، چھوکری کی غلطی رہی تو بھی چھوکرے کو مارنا، لڑکے کو مارنا۔ ہو رہا نہیں ہو رہا جیسے؟ یہ بددین لوگ ہیں جو شریعت کے فیصلے کرتے ہیں اور ان کو شریعت معلوم نہیں، تو بتاؤ ان مفادات کے واسطے آفیساں کھول کو بیٹھیں سونو۔ اور یہ جو بات ہم بول رہے ہیں اس میں میرا کیا تبھی فائدہ ہے؟ میرا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ ایسے چوروں سے بچو، ایسے ڈاکوؤں سے بچو جو لوگ آپ کے اسلام پر، آپ کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں، آپ کی بیٹیوں کے سروں کے دوپٹوں کو بھیجتے ہیں۔ کون سا دادا کس کے ہاتھ میں کتنے کروڑ روپیاں کو بھی کیا ہم نہ معلوم نہیں، لیکن لوگوں کے سامنے آتا ہوں نے ان کو چوٹ ڈالو، ان کو چوٹ ڈالو، نہیں۔ میرے دل کا فیصلہ، ہمارے بن شنکری کے علاقے کے بارے میں سنیا میں، اللہ اکبر، میرے تو وہ اس کے اوپر سے اڑ گئے وہ باتاں کہ حضرت وہ 2 جنے ہی 130 کے ہاتھ میں بکو ہی، وہ کیا ہو کو ہے کہ پہلے سے پوری مساجد والے بیٹھتے، کسی ایک اچھے سے اچھے کینڈیڈیٹ کو لاتے اور دیکھتے کہ صرف مسلمانوں کا ووٹ نہیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج ووٹ کی راجنیتی، آج ووٹ کی سیاست چلتی ہے۔ کیا بھئی اسے پورے مسلمانوں، کئی پورے مسلمانوں ووٹ ڈالیں گے، اسے کئی کو ڈالیں گے کہ وہ غیر مسلمہ نہیں کیا ہمارے بھائیاں؟ آپ کو میں بتاؤں 75% بلکہ 80% غیر مسلم ایسے ہیں جو سیکولر مائنڈ رکھنے والے ہیں، جو سیکولر سیاست کو چاہتے ہیں، جو کسی فرقہ وار کمیٹیاں، فرقہ وار تنظیموں کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ ایسے 80% غیر مسلم بھائی ہیں، ہمیں ان لوگوں کو جا کر بات کرے، خالی ہمیں کیا سوچے مسلمان 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 مسلمان۔ یہ ایک مسلمان کی کمیونٹی سے ووٹ کبھی جیتا نہیں جا سکتا جب تک کہ غیر مسلموں کو ساتھ لے کر کام نہیں کیا جاتا۔ مساجد میں بیٹھ کر میٹنگیں ہوتی ہیں، مدارس میں میٹنگیں ہوتی ہیں، لیکن وہ جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں غیر مسلم نہیں آتے۔ آتے کیا غیر مسلم؟ آپ دیکھیں کہیں کتنے ایسے غیر مسلمہ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ جڑ کر بالکل سیکولر مائنڈڈ غیر مسلم بھائی ہمارے جو یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ فرقہ وار لوگوں سے پاک ہو، اسمبلیوں فرقہ وار لوگوں سے پاک ہو، ان کو بھی ساتھ لیتے مسلمان اور کام کرتے تو انشاءاللہ مسلمان کامیاب ہوتے۔ اور ہمارے مسلمانوں کے ووٹ بٹ چکے، بکھر چکے، وہاں بھی ایک مسلمان کھڑیا ہے، وہاں بھی ایک مسلمان کھڑیا ہے، ذرا اس کے پیچھے چلے گئے، ذرا اس کے پیچھے چلے گئے۔ یاد رکھو میرے دوستو، کبھی بھی کسی کے پیچھے جانے سے پہلے یہ سوچنا کہ میری بیٹی کے سر پر دوپٹہ چھیننے والے درمیان میں آئیں گے تو میں اللہ کو جواب دینا مجھے پڑے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سوال فرمائیں گے، اللہ پوچھیں گے کہ تو نے فلاں لڑکی کی عزت کو تار تار کیا تھا، تو نے فلاں تیری بہن کی عزت کو تو نے تار تار کیا تھا۔ اور یہ آدمی اللہ سے، اللہ کے سامنے ششدر کہے گے کہ باری تعالیٰ میں نے کبھی کسی کا تار تار نہیں کیا، کبھی کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ اللہ یہ کہاں سے آیا؟ تو نے غلط ووٹ ڈالا تھا، غلط گواہی
گواہی دی تھی جس کی وجہ سے فلاں بچی کی عزت لوٹی گئی، تو اس کی عزت لوٹنے کو بھی ہم نے تیرے اعمال میں درج کیا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ سوچ سمجھ کر کام کرو، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، 5 دن باقی ہے۔ 5 دن میں فون آئے تو کیا کر سکتے ہیں؟ 5 دن کے اندر لوگوں کے اندر وہ جاگ گیا ہے ایماندار انسان، حضرت اب ہمیں کیا کرنا، کیسا کرنا؟ اب تک 8 دن میں 5-6 فون آ گئے منزے یہاں سے، اب ہمیں کیا کرنا حضرت؟ تمہیں رتی تدبیر بولو، کیا کرنا، کیسا کرنا؟ ہماری مسجد کے وقت تک رہتا تو ہماری مسجد میں میچ کھڑ جاتا تھا، منجز ڈالو ہوٹانگ رہے۔ ہماری مسجد کا نہیں نا مسئلہ، پورے علاقے کا مسئلہ، اور یہ سب پورے بنگلور میں غالباً سب سے بڑا ایریا ہمارا 600۔ تو سب بیٹھتے، سوچتے، دور اندیشی کے ساتھ کام کرتے، دور اندیش لوگوں کو کام کرتے، لے کر کام کرتے، حضرات علماء کو لیتے، غیر مسلم بھائیوں کو ساتھ میں لیتے، اور بیٹھ کر ایک لاہ عمل طے کرتے، اس کے بعد الیکشن میں اترتے تو ماشاءاللہ کتنا اچھا ہوتا۔ کون بکتا کی، کون نہیں بکتا کی، لیکن سارے لوگ، سیکولر لوگ ایک ساتھ ہو کر، ایک جٹ ہو کر کام کر سکتے تھے، نہیں کر سکتے تھے؟ بہرحال ہمارے ہاتھوں سے نہیں ہوا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ 2 لوگوں کی وجہ سے امت کو نقصان پہنچا ہے، ایک بہت زیادہ دیندار، ایک بہت زیادہ دنیا دار۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام دینے کے بعد چند ذمہ داریاں عطا فرمائی۔ بات یہیں سے نکلی تھی، کریکٹ؟ شروع میں جو صاحبہ نہیں ان کو معلوم، بعد میں اس والیاں کو جلدی میرا بیان نہیں معلوم ہوتا۔ میرے ایک بیان کا طریقہ ہے، اسے ذہن میں رکھو۔ میں بات شروع کرتا ہوں، درمیان میں کہیں شک نکلتی ہے، وہاں جاتا ہوں، اسے پوری طرح سمجھاتا ہوں، پھر واپس آ کر وہیں سے بیان میں بات لے کر چلتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے۔ اب یہ جو درمیان میں سیاست، وہ ٹانگ گٹان سب ایسو، وہ ایک بات سے ایسو، 2 لوگوں سے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ یہ بہت زیادہ دیندار، جو نہ سمجھ لوگ قسم کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور ماشاءاللہ 5 وقتہ نمازی ہیں، لیکن دیندار ہونا کافی نہیں ہے، سمجھدار بھی ہونا۔ ان لوگوں سے نقصان پہنچا۔ دوسرا، بالکل بے دین لوگ جو اپنے مفادات کے لیے ملت کا استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی ملت کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ 2 افراد کی طرف سے نقصان پہنچا۔ اور پھر میں نے یہ بات کہاں سے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو چند ذمہ داریاں عطا فرمائی۔ وہ سب سے پہلی ذمہ داری کیا؟ اللہ کو ماننا۔ دوسری ذمہ داری کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا۔ کوئی آدمی اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو نہیں مانتا، تو پھر وہ آدمی کیا نہیں ہے؟ مسلمان نہیں ہے۔ یہودی اللہ کو مانتے ہیں، بات یہیں چلی تھی، یہودی اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی جگہ حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ عیسائی جو ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ آیت الکرسی کے بارے میں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی آیت الکرسی میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، آیت الکرسی پڑھنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ عرض کروں گا۔ تو آیت الکرسی، معلوم کہ آیت الکرسی ہر آدمی تقریباً 90% لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے، یاد ہے؟ چلو ایک مرتبہ ہمیں سب مل کو پڑھیں گے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اسے کیا بولتے ہیں؟ آیت الکرسی بول. ہمیں آیت الکرسی بولتے، اردو والے آیت الکرسی بولے تو چلتا ہے، لیکن عربی میں اس کو آیات الکرسی کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ آیات الکرسی بولتے ہیں. یہ آیات الکرسی کا نام آیات الکرسی کئی کو پڑھیا. اس کے کتنے نام ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. آیت الکرسی کا ایک بہت بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ قرآن پاک میں سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ قرآن پاک میں سب سے افضل ترین آیت، سب سے بہترین آیت اور سب سے بڑی آیت، اور جس کے اندر اللہ نے خزانے چھپا کر رکھے ہوں، ایسی آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ آیت الکرسی ہے. اللہ کے رسول نے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے علم کو مکمل فرما دیا اور قرآن کا تمہیں ماہر بنا دیا. اب یہ کیا حضرت آخر یہ فضیلتاں کیا ہیں؟ یہ پھونکنے کے واسطے ہمیں کیا سمجھ کو ہی آیت الکرسی کو پھونکنے کی آیت ہے، دم کی آیت ہے، دم کر کو پانی پینے کی آیت ہے؟ نہیں. سب سے پہلے آیت الکرسی میں اتر کو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ نے ایسے کیا خزانے اس آیت میں چھپا کر رکھے ہیں. سمجھ میں یہ بات؟ کیا خزانے اس آیت میں چھپا کر رکھے ہیں؟ ضرور میں ان باتوں کو عرض کروں گا. یہ کہ خالی آیت الکرسی کا پہلا لفظ کیا ہے؟ کیا ہے ذرا بولو؟ اللہ. برابر مانسج میں شروع ہوتی ہے آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. خالی اللہ کی اتنی لمبی تشریح ہے. 2 کتابیں ہیں عربی میں، 2 کتابیں ہیں. ایک تفسیر کی کتاب ہے، ایک بلاغت کی کتاب ہے. تفسیر کی 2 کتابیں، ایک تفسیر مدارک ہے، دوسرا تفسیر بیضوی ہے. ان 2 تفسیروں میں صرف اللہ کی تشریح بیان کی مفسرین اکرام نے 4 5 صفحے تقریباً خالی اللہ کی تفسیر بیان کی ہے. اللہ کا تو کیا، اللہ کے گرامرز کیا ہیں. الف کئی کو آیا، لام کئی کو آیا. الف اور لام نہیں رہتا تو اللہ کا معنی کیا؟ انشاءاللہ عرض کروں گا میں آپ حضرات کے سامنے. بہت زیادہ ڈیپ میں اتر کو سمجھایا تو کیا بھی سمجھ میں آتا نہیں. سمجھ میں ہی بات. ہمیں مثالاں کے ساتھ ہی چلنا. ہماری عقل کہتی ہے کہ وطا سمجھنا. تو پہلے آیت الکرسی کی ہم لوگ کیا کریں گے؟ فضیلتیں سنیں گے. جو آدمی آیت الکرسی کے پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے، اس آدمی کی دعا کو 101% اللہ قبول فرماتے ہیں. لیکن وہ دعا بھی اس کی حیثیت کے برابر ہونا. اس سے پہلے بھی بولیا تھا میں، اللہ منجھے آج رات کو 1 کروڑ روپے دے دل. آیت حضرت بولے با آیت الکرسی پڑھ دال کو دعا کرے تو کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. کہتے ہیں آج میں آیت الکرسی پڑھ کو انل امبانی بننا چاہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے کندھیا میں وتی طاقت رہنا، اس سے نکمے کو دولت چلے گئی، پورے ملک کو انہیں برباد کر دیا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ میرے کندھیا میں وتی طاقت رہنا، میں کالا ہوں.
اندھیرے میں اس کے خالی کپڑیاں کے سوا انہیں نظر ہی نہیں آتا. ایسا ہے اللہ منجھے ایک دم خوبصورت گوری اور مالدار چھوکری دے دال. آیت الکرسی پڑھ کو دعا کر رہا ہوتی ہے. معلوم نہیں تقدیر میں رہا تو ہو جاتا ہے، لیکن مانگنا تو بھی ایسی مانگنا. کیا کرنا؟ بادشاہ کے سامنے ایک فقیر جو ہے بادشاہ کی لڑکی سے بڑی محبت کرتا تھا، بڑی محبت. کسی کے سامنے بولیا کرتے میں بادشاہ کی لڑکی سے محبت کرتا ہوں، اب تب میں میری بھی اس کی شادی ہونے والی ہے. اچھا بات چیت ہو گئی کیا؟ تو نہیں، بات چیت کیا بھی ہوئی نہیں، لیکن میں بہت بڑی محبت کرتا ہوں. میں محبت کرتا ہوں، انہیں کرتی ہے کہ نہیں کی معلوم ہے. انہیں محبت کر لیا شادی ہو جاتی ہے. تو آئی سے پھٹے خواباں، کھٹے خواباں، کسالے خواباں سب دیکھنا نہیں. دعا بھی وہ کرنا جو دعا قبول ہو سکے. آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرے باری تعالیٰ میرے امی جان کی طبیعت کو سازگار فرما، شفا عطا فرما. اللہ میرے ابا جان کی عمر میں برکت عطا فرما. اللہ میرے اوپر بہت قرض کا بوجھ ہے، کریڈٹ کارڈاں لے کو پھنس گیا ہوں. اللہ مجھے اس سے باہر نکال. اللہ شوق کے واسطے لونا لے کو پھنس گیا ہوں. 2 3 4 EMI بننا. اللہ 1 تاریخ کو 1 بننا، 15 تاریخ کو 1 بننا، 30 تاریخ کو 1 بننا. رے اللہ مجھے اس سے باہر نکال. اللہ نکالتا ہے. ایسے دعائیں کرنا. سو ایک کی چکرات میں مالدار ہونے کے دعائیں نہیں کرنا. ایک چھوٹا سا بچہ ہے 10 سال کا، اس کے اوپر لے لے گا کو 100 kg کا پتھر رکھ ڈالے، سنبھالتا ہوں نے. ایسا میرے کندھیا میں 100 kg سنبھالنے کی طاقت نہیں رہی تو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہم نے. تو جو آدمی آیت الکرسی پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی ایک الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ 2 آیتیں اسم اعظم ہیں. اسم اعظم کا تو کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کیا نام ہے، اللہ کا کیا نام ہے، ذرا بولو کیا نام ہے اللہ کا؟ اللہ. کیا نام ہے؟ اللہ. ذرا بولو، اللہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی نام ہے. کیا نام ہے؟ اللہ کا ذاتی نام ہے. اور اس کے علاوہ جبار، قہار، ستار، غفار اور جو 99 نام ہے، مشہور نام. حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام تقریباً 80,000 نام ہیں. کتنے نام؟ ارے ذرا بولو جی بابا. 80,000 نام ہیں، لیکن ایک ذاتی نام ہے. وہ نام کیا؟ اللہ. اللہ. بڑے بڑے اللہ والیاں کی مجلسوں میں ہمیں بیٹھے نہیں. حضرت مولانا طلحہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اور ان کے جتنے خلیفے ہیں، وہ کیا کراتے؟ اللہ کا نام سکھاتے. کیا کرنا؟ دل سے زبان نہ ہلے، پوری طرح ایک سوئی کے ساتھ گردن کو نیچے جھکا کر محسوس کرو کہ دل کیا بول رہا ہے؟ اللہ بول رہا ہے. ایک مرتبہ کم از کم ہم لوگ پوری طرح گردن جھکا کر دل کی طرف خیال کر دل سے کہیں کہ اب تجھے اللہ کہنا ہے. جب وہ اللہ کہے گا نا، اتنی مٹھاس پورے جسم میں محسوس ہوگی، اتنی مٹھاس پورے جسم میں محسوس ہوگی. پوری دنیا کے پھلوں کی مٹھاس، پوری دنیا کی شہدوں کی مٹھاس، پوری دنیا کے بہترین مٹھی چیزوں کی مٹھاس ایک طرف، وہ اللہ کی مٹھاس ایک طرف. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کا ایک ذاتی نام، اسے کیا بولتے؟ اللہ. باقی کے سارے نام کتنے ہیں؟
تقریباً 80,000 نام ہیں، جس میں 99 اللہ کے نامہ مشہور ہوئے ہیں۔ وہ کہاں لکھے جاتے ہیں؟ وہ قرآن پاک کے شروع میں اللہ کے نام لکھے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے انہوں، لیکن پھر بھی قرآن پاک کے اس صفحے میں لکھے جاتے ہیں، یہ صفحے میں لکھے جاتے ہیں، اور آخری صفحے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام کو یاد کرتا ہے اس پر جنت واجب ہے۔ ہم نہ پورے گانے یاد ہیں، ہم نہ پورے اسٹوریاں یاد ہیں، گیا سو پکچر 800 پکچر کے اسٹوریاں ہم نہ معلوم ہیں، لیکن 99 نامہ یاد ہیں اللہ کے، یاد ہیں، یاد کریں گے انشاءاللہ۔ آسان طریقہ میں آپ حضرات کو بتاؤں، یوٹیوب پر آپ جائیں، گاڑیاں تو سب چلاتے سوچ، سب بھی کون بھی پیرانے پیر کے پوترے نہیں ہیں، سب بھی کانا میں رکھتے سوچ، بزرگان کے علاوہ نوجوانہ کانا میں وہ ڈیجیٹل تعویذ ڈالتے سوچ۔ چلتے چلتے یوٹیوب میں 99 نام کر کو ڈالو، اللہ کے اسماء 90 پر 9 نام ایسا ڈالو، اس کے اندر لین سے آپ کو الگ الگ طرز میں وہ ویڈیوز آتے ہیں، اس میں جو آپ کو پسند آئے اسے کیا کرو، سیو کرو، اسے کہیں بھی جاتے ہوئے اپنے کانوں میں ڈالو۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 5 مہینے میں تو کم از کم آدھے پونے نامہ تو اللہ کے یاد ہو جائیں گے۔ بیٹھ کو یاد کرو کر کو نہیں بولتا میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گانے کی جگہ میں اللہ کے نام ڈالو، ثواب کا ثواب بھی ملے گا، آپ کو اللہ کے نام بھی یاد ہو جائیں گے، اور ان ناموں کی برکت سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم جنت کے واجب بھی مستحق کہلائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ جو آدمی آیت الکرسی کو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھتا ہے، ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں سے، نہیں بیت المال کے خزانے میں سے خزانہ روزانہ جنات چوری کر کر لے جاتے تھے۔ کیا کر کو؟ چوری کر کو لے کو جاتے تھے۔ ہو کیا حضرت جنات ہم بھی چوری کرتی؟ کیا ہو چوری کرتی؟ جنات میں بھی چورا ہیں، جیسا انسانوں میں بھی چورا ہیں، رشوت خورا ہیں، ویسا جنات میں بھی چورا ہیں۔ لیکن جنات ایک ایسی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی، وہ جب چاہتا ہے ٹرانسپرنٹ ہوتا ہے، وہ جب چاہتا ہے کسی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ میں کتا بن جاؤں، وہ کتا بننے کی صلاحیت اللہ نے اس کے اندر رکھی۔ وہ سام بننا چاہے تو وہ سام بن سکتا ہے، وہ بلی بننا چاہے تو وہ بلی بن سکتا ہے۔ میں کسی آدمی کی طرح نظر آنا چاہوں تو وہ آدمی کی طرح نظر آتا ہے، یہ اللہ نے اس کے اندر صلاحیت عطا فرمائی۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک قدم ہندوستان میں تو دوسرا قدم دوسرے ملک میں، ایک قدم اس ایشیا میں تو دوسرا قدم وہ جو رکھے گا تو دوسرے ایشیا میں۔ سمجھ میں یہ بات، اتنی بڑی طاقت اس کے اندر ہے، لیکن اسے بھی بھگانے کی طاقت کسی آیت کے اندر ہے تو وہ آیت الکرسی ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خزانے کے بیت المال کے خزانے میں سے مال چوری ہو رہا تھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کو بیان کروں گا۔ اگلے جمعہ ذرا جلدی آنا، اللہ کی تشریح بیان کروں گا اور اس حدیث کو بیان کروں گا، اور بھی کئی حدیثیں آیت الکرسی کی فضیلت پر میں لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ وہ ساری چیزیں بیان کروں گا۔
آیت الکرسی کی تفسیر بیان کی جائے گی، کئی کو اتنا زیادہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس کی بیان فرمائی، اس کی فضیلت بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں 2 اعلانات ہیں، وہ اعلانات یہ کہ ایک تو ہماری مسجد کے چندے کا اعلان ہے، بیت المال کے چندے کا اعلان ہے، اپنی زکوٰۃ صدقات سے بیت المال کا خوب تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ دوسرا اعلان ہمارے مسجد کے مدرسے کا اعلان ہے۔ ہماری جو مسجد کا مدرسہ ہے گزشتہ سال تک جو چلا وہ چلا، لیکن اس سال سے ایک الگ نظام بنانے کی ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کی کوشش ہے۔ بہترین ایک نظام بنایا جائے جس نظام میں طلبہ بہترین سے بہترین تعلیم حاصل کریں۔ انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے وہ نظام کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ بھی میں عرض کروں گا۔ لیکن ہم لوگ کہاں کہاں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، مسجد کے ذمہ دار حضرات آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اس سال مسجد کے مدرسے میں داخل فرمائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بچوں کے ایمان کی حفاظت، بچوں کی تعلیم، معیاری تعلیم، اور بچوں کے آنے جانے کا نظام، بچوں کے رہن سہن کا، یعنی جب تک بچے مسجد میں رہتے ہیں ان کے رہن سہن کا نظام بہترین سے بہترین بچوں کے کرنے کا مسجد کے ذمہ داروں نے ارادہ کیا ہے۔ میں میری طرف سے بھی آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں داخل فرمائیں۔ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے میں بھی ہمارے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات جہاں تک ہو سکے مسجد کی تعلیم کا ذمہ دار حضرات علماء کو بنائیں۔ میں بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ تقریباً 19 سالہ مجھے مکتب کا تجربہ ہے، 19 سالہ مکتب کا تجربہ ہے۔ انشاءاللہ اگر ذمہ دار حضرات مناسب سمجھیں تو اس کی نگرانی میری طرف سے بھی ہوگی، لیکن چونکہ میں یہاں نہیں رہوں گا، میں یہاں سے دور رہوں گا، لیکن جب مکتب کی ذمہ داری اگر دی جائے تو انشاءاللہ ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ وزٹ بھی ہوگی۔ اور ماشاءاللہ ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں وہ بھی تجربے کار ہیں، وہ بھی انشاءاللہ مکتب کو لے کر چلیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مکتب کا اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ مکتب میں داخل فرمائیں۔ کل سے انشاءاللہ داخلے شروع ہو جائیں گے اور 10 تاریخ سے بچوں کی تعلیم ہوگی۔ انشاءاللہ جب کل آئیں گے تو آپ حضرات مکتب کے اصول و ضوابط و قوانین آپ حضرات ذمہ داروں سے اور جو مکتب کے داخلے لینے والے ہیں ان سے سنیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو ہمارے مسجد کے مکتب میں داخل فرمائیں۔ ہمارے مدرسے میں بھی قیامی داخلے شروع ہو چکے ہیں، قیام طعام کا داخلہ ہے۔ ہمارے یہاں بھی اسکول کے ساتھ ہم لوگ تعلیم دے رہے ہیں۔ اگر کوئی صاحب اپنے بچے کو داخل کروانا چاہتے ہیں اور اس معاملے میں جانکاری لینا چاہتے ہیں تو پیچھے اس میں روم میں بیٹھا رہوں گا، وہاں پر آ کر اس کی بھی جانکاری لے سکتے ہیں۔